قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو سکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ واو جو ہے، واو کو استنافیہ مان لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جملہ جو ہے جملہ استنافیہ بن جاتا ہے، اور جملہ استنافیہ کا ہم جانتے ہیں کہ کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ قالو بہت مرتبہ فعل آ چکا ہے، کاف واو لام مادہ، قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل اور فاعل۔ واو سیان کلر میں آپ کو ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ قالا فعل اپنے فاعل واو ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ جملہ فعلیہ ہوگا جسے ہم مفعول بنائیں گے اور مقول القول کہیں گے، لہٰذا وہ محلاً منصوب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، یہ انہوں نے کہا، یہ جملہ جو ہے یہ مفعول بہ بن جائے گا، محلاً منصوب ہوگا، کیونکہ جملے کا اعراب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو محلاً دینا پڑتا ہے، مرفوع منصوب یا مجرور، اور ہم جانتے ہیں جو کہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو جملہ اگر مفعول کی جگہ پر آ رہا ہے تو اس جملے کا اعراب بھی ہمیں پھر محلاً منصوب دینا پڑے گا، اور یہ قالو فعل کے لیے مقول القول یعنی مفعول بہ بنے گا۔ قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ واو استنافیہ کی وجہ سے جملہ فعلیہ استنافیہ ہو گیا۔ اب یہ جو مقول القول ہے اس کو ہم انالائز کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جی اتخذ اللہ ولدا۔ اتخذ فعل ہے اور بہت دفعہ آ چکا ہے، حمزہ خا زال مادہ ہے، باب افتعال میں آیا تو اتخذ یتخذ اتخاذن کے طور پہ استعمال ہوا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، بنانا، اور دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کسی کو بنانا اور کیا بنانا۔ اور اس کے لیے میں نے ایک آپ کو اسپیشل ایگزامپل یاد کروائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ تو ابراہیم پہلا مفعول اور دوست دوسرا مفعول۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا دونوں مفعول موجود ہیں یا ایک آدھا مفعول جو ہے محذوف ہے۔ تو اتخذ فعل ہو گیا، پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو اللہ اسم جو ہے یہ اس کا فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے، اور ولدن جو ہے اس کا مفعول بہ ہے۔ اللہ نے بنا لیا ایک بیٹا، تو اللہ نے کس کو بیٹا بنا لیا؟ یعنی جو پہلا مفعول ہے، پہلا مفعول وہ محذوف ہے اور دوسرا مفعول جو ہے یہاں پر مذکور ہے۔ وہ پہلا مفعول کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا مفعول جس کو محذوف مانا گیا ہے وہ ہے اتخذ اللہ بعد مخلوقاتہ، یعنی اپنی مخلوق کے بعض کو بیٹا بنا لیا۔ تو اتخذ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقول القول یا مفعول بہ بن گیا، اور جملے کا اعراب ہم کر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جملہ بھی انالائز ہو گیا۔ چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ ایک مرکب اضافی پر مشتمل ہے جو کہ ہے سبحانہ۔ سبحان یہ آپ کا مضاف ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ سبحانہ کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا اس کی پاکی، اور سبحان یہ مصدر ہے، ہم جانتے ہیں سبح یسبح فعل کے لیے تسبیحاً تو مصدر آتا ہی آتا ہے، لیکن سبحان بھی اس کا ایک مصدر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سبحان کی نسب کیوں آئی ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر
ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ فعل محذوف مانا جاتا ہے، یعنی سبح یسبح سے اسبح یا نسبح فعل کو یعنی واحد متکلم کا صیغہ یا جمع متکلم کا صیغہ ہم محذوف مان لیں گے، اور اس فعل محذوف کے لیے ہم سبحانہ کو مفعول مطلق کا درجہ دیں گے، یعنی اسبح فعل اپنے فاعل اور سبحانہ مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، یعنی میں پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی پاکی بیان کرنا۔ لیکن ہم اگر اس کو ایک ایکسپریشن کے طور پہ یاد کر لیں کہ سبحانہ وہ پاک ہے تو یہ بھی ہمارے لیے چل سکتا ہے، لیکن بہرحال گرامر والے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر لفظ کے اعراب پر بات کرتے ہیں کہ مرفوع کیوں آیا ہے، یہ منصوب کیوں آیا ہے، یہ مجرور کیوں آیا، تو اس لیے ہمیں یہ ڈیٹیل جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ اب یہ جو جملہ فعل محذوف کے ساتھ بن رہا ہے اسبح سبحانہ، تو اس جملے کو ہم کیا قرار دیں گے؟ تو یہ جملہ بیچ میں آیا ہے تو اس جملے کو ہم جملہ معترضہ قرار دے دیں گے، یعنی جملہ اعتراضیہ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جملہ معترضہ یا جملہ اعتراضیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو لہٰذا گرامر والے اسے لا محل لہا من الاعراب کے طور پر لیتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے، بل لہو ما فی السماوات والارض۔ بل جو ہے یہ حرف عطف بھی کہلاتا ہے اور حرف اضراب کہلاتا ہے، اور دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک جو پیچھے بات چل رہی ہے اس کی نفی کر کے بتایا جاتا ہے، نہیں اصل بات یہ ہے، یا پھر دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات کی نفی نہیں کی جاتی، یہاں پر نفی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض۔ لہو جار مجرور ہے، اور جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہو تو بار بار وہی باتیں آ رہی ہیں کہ یا تو جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ فعلیہ بنے گا، اگر فعل ہے تو ہم اس کو متعلق مقدم کر دیں گے آگے اگر فعل آ رہا ہے، اور اگر فعل نہیں آ رہا تو پھر ہم اس کو خبر مقدم جو ہے وہ قرار دیں گے۔ تو لہو کے بعد کوئی فعل نظر نہیں آ رہا تو ہم لہو کو خبر مقدم قرار دے دیتے ہیں جار مجرور کے ساتھ مل کر، اور پھر مبتدا مؤخر آگے ہم مانیں گے، اور پھر وہی حصر کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص کے طور پر۔ ما اسم موصول، اور اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ آئے گا، اور اس کا صلہ جو ہے وہ کس کی صورت میں آ سکتا ہے؟ جملے کی صورت میں یا شبہ جملے کی صورت میں۔ جملہ یا جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا، اور شبہ جملہ یا ظرف اور مضاف الیہ ہوگا یا جار اور مجرور ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جی صلہ وہ ہے جار مجرور، فی السماوات، فی حرف جر السماواتی مجرور، لیکن آگے واو عاطفہ آ رہا ہے تو السماوات کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے، واو عاطفہ ہو جائے گا، اور الارض جو ہے یہ معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جارہ کے لیے مجرور بن جائے گا، اور فی جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر پھر ما اسم موصول کے لیے صلہ بن جائے گا، اور ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہ اسی یعنی اس ہی کا ہے جو ہے نا، ہی سے حصر پیدا ہو رہا ہے، تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا اس آیت کا مکمل ہو گیا۔ چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف، وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جی، کل لہو قانتون، اور اسی جملے پر ہماری آیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ اس میں قانت کا لفظ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اسم ہے جو کہ اسم الفاعل ہے، قاف نون تا مادہ باب نون سے قنتا یقنتو، اسی سے ہماری جو دعائے قنوت ہے نا وہ بھی آتی ہے، یعنی قنوتن اس کے معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور دعائے قنوت کیا ہے؟ وہ بھی اطاعت کی دعا ہے۔ اس سے قانت جو ہے اسم الفاعل بن گیا، قانتانی دو قانت، اور قانتونا کافی سارے قانت، یعنی فرما برداری کرنے والے یا فرما بردار، اور سورہ زمر کی آیت کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ قنتا یقنتو کے حوالے سے بات تھی۔ اب اس جملے کو ہم انالائز کر لیں جی، کلن جو ہے یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور خالی نکرہ اسم مبتدا کیسے بن سکتا ہے؟ تو کلن کی تنوین جو آئی ہے اس کو ہم تنوین عوض مان لیتے ہیں، اور اصل میں جو کلمہ تھا وہ تھا یعنی کلو فردن من افراد المخلوقاتی لہو قانتین، یا پھر اس کو یہ کہہ لیں کہ کلو مضاف اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ اس کے عوض میں پھر تنوین لگ گیا اور اس کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی کلو ما خلق اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی لہو قانتون ہے۔ تو کلن مبتدا ہو گیا، لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور قانتون کے متعلق ہم اسے کر دیں گے، لہٰذا اسے متعلق مقدم کر دیں گے، اور لام جارہ، ہا کی ضمیر مجرور متصل، اور قانتون جو ہے یہ خبر ہے،
اس کے متعلق لہو ہے جو کہ مقدم ہے، یعنی اصل جملہ جو تھا وہ کیا تھا؟ کلن قانتون لہو. تو اس میں پھر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کلام میں یا پھر اس سے ایک حصر بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ میں نے بتایا کہ جو چیزیں بعد میں ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے لے آئے تو اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے. تو کل لہو قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی سب اس کے فرما بردار ہیں نہیں ترجمہ کیا، بلکہ سب اس ہی کے فرما بردار ہیں. تو یہ اس ہی کا مفہوم جو ہے یہ لہو کو پہلے لانے سے پیدا ہو گیا. تو الحمدللہ آیت نمبر 116 بھی ہماری مکمل ہوگی. تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بار بار وہی رولز آ رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ جو جملہ بن رہا ہے ہمارا کل لہو قانتون، اس کا اعراب کیا ہوگا اس جملے کا؟ تو یہ ایک الگ سے جملہ ہے، تو اس کو جملہ استنافیہ قرار دے دیں گے اور اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، لا محل لہا من الاعراب. اب چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. اب یہ کوئی کا ترجمہ انہوں نے ولدن نکرہ کی وجہ سے کیا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، انہوں نے ایکسپریشن کے طور پہ ترجمہ کر دیا وہ پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 116 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني